اور اندر کا کپڑا ہو تو بہتر ہے، بنیان خواتین کی شمیز۔ یہ آیت مبارکہ بہت طاقتور ہے۔ آپ پینسل لے کے اس کو سامنے رکھیں اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پہ زور زور سے ضربے لگائیں۔ کیوں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا اثر زندگیوں میں، کہ جادو پہ، نظر بد پہ وہ چھوٹی سی پینسل ایک چوٹ مارے گی اور اس کا بھیجا پھاڑ دے گی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے۔ فرمایا بچے کے جتنے حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا نام رکھنے میں سوچا جائے۔ حجاج بن یوسف اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، ظالم آدمی، لیکن 10 پارے روز پڑھتا تھا۔ آج تک اس نے بدکاری نہیں کی، آج تک شراب نہیں پیا، آج تک کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، لیکن یہ اس سے بڑا گناہ کبیرہ کیا تھا کہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کو تہ تہ کر دیا۔ میں اس کی شخصیت کا ایک پہلو بتا رہا ہوں، اس کی صفائی پیش نہیں کر رہا۔ وہ بیٹھا اپنے تخت پہ تھا تو ایک لوہے کی گیند اس کے سامنے آ کے گری۔ اس نے اپنے غلام کو کہا اس کو ہٹا دو۔ اس نے اٹھانا چاہا، وہ نہ اٹھ سکے، آ کے اچانک گری۔ اس نے پھر حبشی غلاموں کو بلایا، 8 بندوں نے گیند نہیں اٹھائی، پھر زنجیر لائے، اس کو زنجیروں میں جکڑا اور زنجیروں میں جکڑ کے ادھر ادھر سے بانس باندھے، کیا باندھے، اٹھائے، نہیں اٹھا سکے۔ خاموشی سے دیکھتا رہا، کہنے ہٹ جاؤ۔ سٹک چھڑی اٹھائی اور اس کو زور سے مارا اور کہا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا۔ ایسے جو چھڑی ماری، گیند اڑی اور نظر ہی نہ آئی۔ وہ اس پہ اصل میں ایک وار تھا، وہ وار تھا۔ اور یہ جو آیت ہے جال حق و زحق الباطل، حق آیا، باطل کیا، ان الباطل کان زحوقا، اور باطل کے مقدر میں مٹنا لکھا ہوا ہے، اس کے نصیب اور اس کی تقدیروں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت، اس کی ایک میں ترکیب بتاتا ہوں، اس آیت کی بڑی کمال ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت طاقتور ہے، اس کی زیر زبر ٹھیک کر لیجئے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس آیت کے لیے ایسا کریں کہ آپ نا ایک کپڑے کی گیند بنائیں، اس میں گھر کے ہر فرد کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہو، پہنا ہوا، اترا ہوا، پرانا، جو آپ کہتے ہیں یہ کپڑا آپ فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اندر کا کپڑا ہو تو بہتر ہے، بنیان خواتین کی شمیز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک گیند بنا لیں، گھر کے جتنے افراد ہیں اس کی ایک گیند بنا کے اس کو سی لیں، ایسی گیند سی کے، اور اس کے اوپر ایک پینسل لے لیں، بغیر تراشی ہوئی پینسل، وہ آپ کی ایسے ہے جیسے سٹک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پینسل لے کے اس گیند کو سامنے رکھیں اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پہ زور زور سے ضربے لگائیں۔ اچھا، صرف 40 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک۔ اور تصور یہ کرنا ہے کہ ان کپڑوں نے جس تن کو ڈھانکا تھا، غور سے سنیے گا، ان کپڑوں نے جس تن کو ڈھانکا تھا، اس تن کے روئیں روئیں، بال بال، ریزے ریزے، ریشے ریشے، رگ رگ اور قطرے قطرے اور ہڈی ہڈی میں جو جادو ہے، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے، کینے کے، بغض کے، نفرت کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں، الجھنیں اس جسم کو گھیر سکتی ہیں۔ میں اپنی اس چھڑی سے اس سے وہ ساری چیزیں نکال رہا ہوں یا نکال رہی ہوں۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے تصور یہ ہو، اس تصور، کیونکہ عمل کے ساتھ تصور کی بڑی طاقت، عمل کے ساتھ تصور کی بڑی طاقت ہے۔ کیوں فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا اثر زندگیوں میں۔ اچھا، یہ آپ 40 دن عمل کریں اور یہ ہر حال میں کر سکتے ہیں، باوضو کریں تو بہتر ہے، اور اس کے بعد اول آخر درود پاک لازم پڑھیں، پر پڑھتے ہوئے ادھر ادھر توجہ نہ ہو، یکسوئی بہت ضروری ہے، یکسوئی۔ یا اللہ، دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشی ہوتی۔ یکسوئی بہت ضروری ہے، اور جتنا یکسوئی سے آپ کریں گے اور اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی نظر بد وغیرہ کا تصور کریں گے، اتنا جا کے جادو پہ، نظر بد پہ وہ چھوٹی سی پینسل ایک چوٹ مارے گی اور اس کا بھیجا پھاڑ دے گی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی۔ 40 دن کے بعد
ہر آیت پڑھتے ہوئے ایک ضرب لگانی ہے، کل 40 ضربیں ہوں گی، ٹھیک ہے یہ آیت، اور 40 دن کے بعد اس پینسل کو اور اس کو کہیں مٹی میں دفن کر دیں. اس کا ہدیہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے. اس کا ہدیہ 40 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا اس کے بقدر لوگوں کو پیسے دیں. پر پیسے دیتے ہوئے میری ایک درخواست ہے، ان سڑکوں پہ چوراہوں پہ مانگنے والوں کو نہیں. میں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا. وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے، یہ سوال کرنے والوں کو تو بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے، تو 40 مسکینوں کو کھانا یا اس کے بقدر پیسے دے